حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ احادیث میں جہاں اس کے بہت سے نام اور فضائل بیان ہوئے ہیں، وہاں ایک روایت میں اس کا نام سورہ الصلاۃ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف کر کے تقسیم کر دیا ہے، یعنی آدھی صورت میں صفات الہیہ کا ذکر ہے اور آدھی صورت میں بندے کے حق میں دعا ہے۔ بس یہ اس کی اہمیت ہے جسے ہر نماز پڑھنے والے کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی غور کرتے ہوئے ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے، اور اسی طرح اس بات پر بھی غور کر کے جو اس میں دعائیں ہیں اس کی دعاؤں سے بھی فیض پانے کی ہر نماز کی ہر رکعت میں بڑے غور سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس صورت کا اس زمانے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے اس سے بھی بہت نسبت ہے۔ پرانے صحیفوں میں بھی اس حوالے سے اس کا ذکر موجود ہے، اور خود سورہ الفاتحہ کا مضمون بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت کے انعامات اور اس کے حصول اور اس زمانے کے شر اور گمراہی سے بچنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بس اس لحاظ سے آج کل کے مسلمانوں کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان علماء نے قوم کو اس حد تک اپنے قابو میں کر لیا ہے، اس حد تک ان کو غور کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے کہ وہ اس بات پر غور کرنے کی طرف توجہ دینے کی طرف تیار ہی نہیں ہیں۔ اکثریت ان میں سے اس کی وجہ سے عموماً عامت المسلمین یہ غور کرنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسی تعداد بھی ہے جو سوچتی ہے، غور کرتی ہے اور مسیح و مہدی کی ضرورت کو سمجھتی ہے۔ بس یہ لوگ جو مولوی کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، انہیں یہ مولوی اور یہ نام نہاد علماء تو شر اور گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بس جب ہر درد مند دل رکھنے والا انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ شر، شرک اور گمراہی کا دورہ ہے اور یہ ہر جگہ ہمیں پھیلتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کسی خاص بندے کی ضرورت ہے، یہ احساس تو ہے ان میں، تو پھر تلاش بھی کرنا چاہیے کہ وہ بندہ کہیں آ تو نہیں گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وہ خاص بندہ آ چکا ہے، لیکن اکثریت جیسا کہ میں نے کہا علماء کے پیچھے چل کر اسے ماننے کو تیار نہیں، یا خوف کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں۔ بس علماء کو بھی اور عوام الناس کو بھی خدا تعالیٰ سے رہنمائی لینی چاہیے اور اپنی رضا چھوڑ دینی چاہیے۔ بہرحال ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہنچاتے رہیں گے، اپنا کام کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم احمدیوں کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ہمیں بھی اپنا علم و عرفان بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، سورہ فاتحہ کے مضامین سے زیادہ فیضیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 10 فروری 2012۔